الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ جامع مدینۃ العلم کے پیارے بچوں، پہلے کی طرح آج کی اس تربیتی ورکشاپ میں ہم سیکھیں گے کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت لینے کی سنتیں اور آداب۔ ہم جاتے ہیں کسی نہ کسی گھر، رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، دوست احباب کے گھر جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جب جائیں تو اجازت لینا پڑتی ہے، اجازت لینا سنت ہے۔ تو اجازت لینے کی سنتیں اور آداب کیا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ میں امید کروں گا پیارے بچوں آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی اور پھر اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، جب آپ کسی کے گھر جائیں، رشتہ دار کے گھر، دوست کے گھر جائیں، بہن کے گھر جائیں، بھائی کے گھر جائیں، کسی کے بھی گھر جائیں تو اجازت لے کر اندر داخل ہوں۔ کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بہن کے گھر بھی جائیں نا آپ، جو آپ کی بہن کی شادی ہو گئی ہے، بھائی کی شادی ہو گئی ہے، ہاں جی، یا رشتہ داروں کے گھر آپ جائیں یا کسی اور کے گھر جائیں آپ، تو اجازت لیے بغیر اندر نہ جائیں، اجازت لے کر اندر داخل ہونا ہے۔ اجازت لیے بغیر اندر داخل ہونا منع ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اجازت لے کر اندر جانا چاہیے۔ تو ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ جب کسی کے گھر جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اجازت لے کر جانا ہے اندر، ٹھیک ہے؟ کسی کے گھر بھی جائیں، رشتہ دار ہو، دوست ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کسی کے گھر بھی آپ جائیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، اس سے کیا اجازت لینی ہے، یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں جانے کے لیے اجازت کی کون سی ضرورت ہے، یہ تو میری بہن کا گھر ہے، یہاں اجازت لینے کے لیے کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ کسی کے گھر بھی جائیں، چاہے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، تو اجازت لے کر جانا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ نمبر 2، دستک دے کر یا اگر گھنٹی لگی ہو تو گھنٹی بجا کر اجازت طلب کرے، ٹھیک ہے؟ اگر گھنٹی لگی ہے، بیل لگی ہے تو بیل دیں، اگر بیل نہیں لگی تو آہستہ سے دستک دیں، یہ نہیں کہ زور زور سے اس کا دروازہ جو ہے پیٹیں آپ، دستک دینی ہے، توڑنا تھوڑا ہی ہے، ہاں جی؟ تو ہم زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آہستہ سے، اتنی آواز سے کہ گھر والوں تک آواز پہنچ جائے، اتنا ایسا بھی نہیں کہ بالکل آواز ہی نہ نکلے، ہاں جی؟ اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ گھر والوں تک آواز پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو دستک دے کر، اور اگر بیل لگی ہے تو بیل دے کر اجازت طلب کرنی چاہیے، اور دستک آہستہ سے دے،
زور زور سے دروازہ پیٹنا بری بات ہے۔ اجازت لینے کے لیے کہیں السلام علیکم، کیا میں آ جاؤں؟ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا کی سنت پہ عمل کریں۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، السلام علیکم، کیا میں آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم اسی بات پہ عمل کریں گے۔ اجازت لینے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں، کیا میں آ جاؤں؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے نا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس پہ ہمارے لیے ثواب بھی ہے اور اسی میں عافیت بھی ہے۔ آگے 3 مرتبہ اجازت طلب کریں۔ کتنی مرتبہ اجازت لیں؟ 3 مرتبہ۔ مطلب کہ ایک مرتبہ آپ نے دستک دی، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ دستک دیں، پھر ٹھہر جائیں، انتظار کریں، پھر تیسری بار پھر دستک دیں۔ 3 مرتبہ دستک دینی چاہیے۔ اجازت کتنی مرتبہ لینی چاہیے؟ 3 مرتبہ۔ اور تینوں مرتبہ اکٹھے نہیں، مطلب کھڑکایا پھر جناب زور سے دوبارہ دستک دے دی، تیسری مرتبہ پھر۔ صاحب ظاہر ہے آپ نے دستک دینی ہے تو گھر والوں نے جہاں بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، انہیں کام چھوڑ کے اگر بستر میں ہیں تو بستر سے اٹھ کر باہر تک آنے میں ٹائم تو لگے گا نا انہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ دروازے کے بالکل قریب بیٹھے ہیں کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا فوراً انہوں نے کھول دیا، ایسا تو نہیں نہ ہونا۔ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، جب آپ دستک دیں گے اس کے بعد وہ اپنا کام چھوڑ کر دروازے تک آئیں گے، ٹائم لگے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہی کوئی ایسا کر رہے ہوں کہ فوراً چھوڑ بھی نہ سکتے ہوں۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے بندہ واش روم میں ہو اور گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں جو دروازہ کھولے، تو آپ نے ایک مرتبہ دیا، دستک دی، فوراً دوبارہ آپ نے زور سے پھر آپ نے شروع کر دی، تو مسئلہ بن جائے گا نا، پریشانی بن جائے گی نا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت یہ ہے، ایک تو 3 مرتبہ دستک دینی چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے۔ ایک مرتبہ دستک دیں، اجازت طلب کریں، پھر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر تک رکیں، دوبارہ پھر دستک دیں، اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ دوسری بار دستک دیں، اس کے بعد پھر انتظار کریں، آ جائیں ٹھیک ہے، وگرنہ پھر تیسری مرتبہ آپ دستک دیں۔ اگر 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد کوئی جواب نہ آئے، ٹھیک ہے، اندر سے کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو اب کیا کریں؟ اندر داخل ہو جائیں، ہاں جی، یا جھانک کے دیکھ لیں کہ اندر کون بیٹھا، کہ کیوں نہیں آ رہا باہر کھولنے کے لیے دروازہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ اندر جھانک لینا چاہیے؟ پھر نہیں، یا اندر نہیں جانا چاہیے، چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ کیا کریں، اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں۔ کیا کریں؟ واپس چلے جائیں، اور اس بات پہ برا نہ مانیں، ٹھیک ہے، اس بات پہ برا بھی نہ منائیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ آپ سے نہ مل سکا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچ، اچھا میں گیا تھا اپنے رشتہ دار کے گھر اور میں نے 3 مرتبہ دستک دی، آیا ہی نہیں، اچھا ہوں یہ دیواری بھی آنی ہے نا، ایسی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ برا بھی نہیں منانا، برا بھی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو،
جس کی وجہ سے وہ آپ سے نہ مل سکتا ہو، اب آپ برا بنا کے بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ بعد میں شکوے شکایت شروع کر دے کہ میں تیرے تے گھر آیا سی، تو دروازہ ہی نہیں کھولیا، تو بڑا نواب بن گیا، تو پتہ نہیں کی بن گیا، پھنے خان ہو گئے ہیں، یہ وہ جو جی آپ ہم بولتے ہیں اپنے، ہماری جو زبان ہوتی ہے مادری زبان، ہم جو بھی بولیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے 3 مرتبہ دستک دیں، انتظار کریں، جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں اور برا بھی نہ مانیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، پوچھا کون، اب کیا جواب دینا چاہیے؟ آپ نے اجازت لے لی ہے، اندر سے اب آواز آئی ہے کون، اسے تو نہیں نا پتا باہر کون کھڑا ہے، اس نے پوچھا کون، اب آپ کیا جواب دیں گے آگے سے؟ میں ہوں، میں ہوں، اکثر یہی ہوتا ہے، ہم یہی جواب دیتے ہیں، مطلب دروازہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون، میں ہاں، کون میں؟ اپنا نام بتانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، میں کہنے سے اندر والے کو تو نہیں پتا چلے گا کون کھڑا ہے، ہاں جی، اندر والے کو تو تب پتا چلے گا جب آپ اپنا نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، تو آپ نے اپنا نام بتانا ہے کہ محمد شریف، انہیں پتا چل گیا کہ شریف آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام بتانا ہے، کیا کرنا ہے؟ نام بتانا ہے۔ جب اندر سے پوچھا جائے کون، تو آگے سے میں ہوں یہ نہیں کہنا، بلکہ اپنا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اندر والے کو پتا چل جائے کہ اجازت لینے والا کون ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دروازہ کھلا ہو تو پھر سلام کر کے اجازت طلب کریں، ٹھیک ہے؟ ایک تو دروازہ بند ہے تو پھر تو آپ دستک دیں گے یا بیل دیں گے، لیکن دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے باہر کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہی طریقہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر تو دستک دینے کی حاجت نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے اپنا نام بتانا، بلکہ آپ نے سلام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے سلام کر کے اجازت لینی ہے کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اجازت ملنے سے پہلے گھر میں نہ جھانکیں، یہ بہت بری بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اجازت ملنے تک آپ اندر نہ جھانکیں، اجازت ملے تو پھر آپ نے اندر جانا ہے، اجازت نہ ملے تو پھر اندر جھانکنا بھی نہیں ہے۔ دروازے کے سامنے مت کھڑے رہیں، بلکہ دائیں یا بائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہوں، دروازہ ہے، دروازے کے سامنے آپ نے دستک دی اور بالکل سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ دروازہ کھلے اور فوراً آپ کی نظر پورے گھر میں پڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی کے گھر جائیں دستک دے کر اجازت طلب کرنی ہے نا آپ نے، تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ دروازے کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں کہ اگر دروازہ کھلے تو آپ کی نظر اندر نہ پڑے، آپ کی نظر اندر ہے، دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب کسی مناسب جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جب وہ اندر سے پوچھیں گے کون تو پھر آپ نے بتا دینا ہے کہ میں شریف ہوں، پھر اپنا نام بتا دینا ہے۔ تو آج ہم نے گھر میں جانے کے لیے جب کسی سے اجازت لینی ہے تو اجازت لینے کی سنتیں اور آداب سیکھے ہیں، اور اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ جب بھی کسی کے گھر جائیں، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ٹھیک ہے، جتنا مرضی کوئی قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گھر ہمارا آنا جانا ہی کیوں نہ ہو، بار بار ہم دن میں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے آقا کی سنت یہی ہے کہ اجازت لے کر پھر جانا چاہیے،
اور اجازت لینے کا طریقہ بھی ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور آگے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سیکھ کر پھر آگے گھر والوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو، چھوٹی بہن کو، بڑے بھائی کو، بہن کو، گھر والوں کو، امی ابو کو، سب کو یہ بتانا چاہیے۔ ہم جو یہاں سیکھتے ہیں گھر والوں کو بتانا چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا کی سنت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو اس لیے یہاں دین پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نا کہ آپ سیکھیں پھر ہمیں آ کے سکھائیں۔ تو آپ نے اب سیکھ لیا ہے، تو آج آپ نے گھر جا کے یہ سکھانی بھی ہے، بتانی بھی ہے اپنے گھر والوں کو، بتائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔